ہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے اور چیزوں میں ذائقے رکھے ہیں اور چیزوں میں خاصیات رکھی ہیں کہ کسی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کسی کی گرم ہے، آگ میں گرمی ہے، برف میں ٹھنڈک ہے، اور کھانے کی خاصیت الگ ہے، پینے کی الگ ہے۔ پتھر کا وصف شدت ہے، سختی ہے، اور پانی کا وصف نرمی ہے، بہاؤ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے نکلنے والے ہر عمل میں بھی اثر رکھا ہے۔ کوئی چیز بے اثر نہیں، کوئی عمل بھی بے اثر نہیں۔ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس کا ضرور نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا۔ کوئی چیز بے اثر نہیں، اسی طرح کوئی عمل بھی بے اثر نہیں۔ انسان چیزوں کی تاثیر کو سمجھتا جانتا ہے، اس لیے چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرتا ہے۔ گلے میں انفیکشن ہو، ناک بہہ رہی ہو، کھانسی خوب ہو، کوئی برف والا پانی پیش کرے، کہتا ہے مجھے کھانسی ہے، میرے گلے کا علاج چل رہا ہے۔ موشن لگے ہوئے ہوں، پیٹ جاری ہو اور بار بار باتھ روم جا رہا ہو، کوئی چائے پیش کرے، کہتا ہے مجھے موشن ہے، پہلے ہی پیٹ گرم ہو رہا ہے، بار بار جانا پڑ رہا ہے، میں چائے نہیں پی سکتا۔ شدید سردی ہو، کوئی پنکھا چلائے، کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، کیا اتنی سردی ہو رہی ہے پنکھا چلا لیا تم نے یار۔ چیزوں کی تاثیر کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے چیزوں کے استعمال میں اپنی طبیعت کی رعایت کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اپنے جسم سے نکلنے والے عمل کی تاثیر کو نہیں سمجھتے، اس لیے دھڑا دھڑ جو جی میں آئے کرتے ہیں، جو من میں آئے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں زندگی بھر کی رہبری اور رہنمائی عطا فرمائی ہے، وہاں ہمارے نبی نے ہر عمل کا اثر بھی بتایا ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ایک بزرگ ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پتلی سی، رائے میں ملتی ہے، رائے مرکز میں چھپتی بھی ہے، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی ہوگی۔ اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ اس میں لکھا ہوا یہی ہے، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا۔
اور یہ جو تاثیر ہے، ایک تاثیر وہ ہے جو ہمیں تجربے سے معلوم ہوئی ہے۔ نزلے میں برف والا پانی پینے سے نزلہ بڑھتا ہے، یہ تجربے سے ثابت ہوا۔ کھانسی میں ٹھنڈی اور کھٹی لسی پینے سے کھانسی بڑھے گی، چیسٹ انفیکشن بڑھے گا، یہ تجربے سے ہمیں معلوم ہوا۔ لیکن ہمارا کیا تجربہ، ہمارے تجربے کی کیا ویلیو، ہمارے تجربے کی کیا حیثیت؟ صاحب وحی نے، الصادق المصدوق نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی سچائی کی خود اللہ نے گواہی دی۔ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جو اللہ ان کو بتاتا ہے۔ اس ذات اقدس نے جن اعمال میں جو تاثیر بتائی ہوگی، بتائیے وہ کتنی یقینی ہوگی۔ آج اس سے لا علمی کی وجہ سے ہمارے اعمال بگڑ گئے، اور ہم نے اعمال کی تاثیر نہ جان کر ہم نے پے در پہ گناہ کیے، نافرمانیاں کیں، اللہ کو ناراض کیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑنا شروع ہوئے، اجتماعی حالات بھی بگڑ گئے، انفرادی حالات بھی بگڑ گئے، گھریلو حالات بھی بگڑ گئے۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں، آپ اپنے گھر میں غور کریں، میرے گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے یا ٹینشن ہے؟ اپنی زندگی میں غور کریں، میری زندگی میں ٹینشن زیادہ ہے یا سکون زیادہ ہے؟ اپنے علاقے کی آب و ہوا میں، اپنے علاقے کے ماحول میں غور کریں کہ علاقے کے لوگ بہت خوش پرسکون زندگی گزار رہے ہیں یا ٹینشن میں ہیں۔ اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے ملک کے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں یا ٹینشن میں ہیں؟ تو اس کا جواب، ان تمام سوالوں کا جواب ٹینشن ہے۔ ذات کے لحاظ سے بھی ہم ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، گھریلو لحاظ سے بھی ہم ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، علاقے کے خاندانی لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے بھی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور سارا ملک ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور اس کی وجہ ہم اپنی عقلوں سے تجویز کرتے ہیں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسائل بجائے ختم ہونے کے، مسائل بجائے کم ہونے کے، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے حافظے کمزور ہو گئے، ہمارے حافظے کمزور ہو گئے، ہماری یادداشتیں کمزور ہو گئیں۔ لیکن 2026 والے تھوڑا غور کریں کہ 25 کے حالات کیا تھے، 24 کے حالات کیا تھے، 23 کے حالات کیا تھے، 22، 21 اور 20 کے کیا تھے، 19 اور 18 کے کیا تھے، سن 2000 میں ہمارے حالات کیسے تھے، 1990 میں ہمارے حالات کیسے تھے، 1980 میں حالات کیسے تھے۔ حالات بننے کی طرف نہیں جا رہے، حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا کہ ان سارے مسئلوں کا حل محنت کو بڑھانا، ان سارے مسائل کا حل پیسے کی بہتات، ان سارے مسائل کا حل سارا گھر کمانے لگ جائے۔ ابھی تو ایک کما رہا ہے، 2 کمائیں، 4 کمائیں، 6 کمائیں۔ ہمارے نزدیک اس کا حل مرد بھی کمائیں، عورتیں بھی کمائیں۔ ہمارے نزدیک اس کا حل پیسہ لاؤ، چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے حلال طریقے سے ہو۔ لہٰذا پیسے تو آ گئے، پیسے تو آ گئے۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایسے عالی شان گھر بن گئے کہ جو گھر آج سے 40 سال پہلے بڑے بڑے میدانی شہروں میں بھی نہیں تھے، جو یہاں پہاڑوں میں بن گئے۔ اتنی عالی شان عمارتیں،
اتنے عالی شان بازار اور اتنی چیزوں کی بہتات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود زندگی کی پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئیں، اس لیے کہ ہم نے جو وجہ تجویز کی تھی نا وہ وجہ ٹھیک نہیں تھی۔ حالات کا بننا مال کے بڑھنے سے نہیں، حالات کا بگڑنا مال کے گھٹنے سے نہیں، غربت مسائل کی وجہ نہیں ہے، ان پڑھ ہونا مسائل کی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کی عوام کے بچے ان پڑھ ہیں، ڈالو سب کو اسکولوں میں تاکہ ملک ترقی کرے۔ ہمارے حالات کا حل، ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے بچوں کا انگلش میڈیم میں نہ پڑھنا نہیں ہے، ہمارے بچوں کا سائنسدان ہونا نہیں ہے، ہمارے بچوں کا فزکس اور کیمسٹری سے نہ آشنا ہونا نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کی وجہ بے روزگاری نہیں، غربت نہیں، پیسے روپے کی قیمت کا گھٹ جانا اور ڈالر کی قیمت کا بڑھ جانا نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے بگاڑ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے پروردگار کی نافرمانیاں شروع کر دی ہیں۔ ہمارے مرد بھی اس کے نافرمان ہو گئے، ہماری عورتیں بھی اس کی نافرمان ہو گئی ہیں، ہمارے جوان بھی اس کے نافرمان ہو گئے، ہمارے بچے بھی اس کے نافرمان ہو گئے۔ 10 سال کے بچے اور بچیاں ان کی آپس میں یاریاں لگ گئی ہیں۔ جس معاشرے کا 10 سال کا بچہ بھی پاک دامن نہ بچے، جس معاشرے کی 10 سال کی بچی بھی پاک دامن نہ رہے، تو بتائیے اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اس معاشرے پہ عذاب آئے گا، اس معاشرے پہ پکڑ آئے گی، اس معاشرے پہ سونے کی برسات بھی ہوگی، تب بھی ان کے حالات نہیں بنیں گے۔ ان کے حالات اللہ بنائے گا، ان کے حالات اللہ بگاڑے گا۔ اس دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو پیسے والے چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو مال والے چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو حکومت والے چاہتے ہیں۔ اس کائنات میں پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی وہ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ لہ الخلق والامر، سنو صرف اللہ کا حکم یہاں چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بھی یہاں میرا حکم چلتا تھا، آج بھی یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يعذب من يشاء ويرحم من يشاء إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فعال لما يريد۔ اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ جو چاہتا ہے نا وہ ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ چاہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہوئی ہے، ہم نے اس کا در چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے دیے ہوئے وجود کو
اس کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ وجود اللہ کا ہے نا، یہ اللہ کا ہے، تو یہ اللہ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا ہے نا نعرہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم، میرا تو وہ ہے جو میں نے خریدا ہے پیسے لگا کے۔ یہ جسم میں نے کون سے پیسے لگا کے خریدا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میں نے بنایا ہے، گندے پانی سے بنایا ہے۔ اس گندے پانی کو میں نے تیری ماں کے رحم کے اندر رکھا، اور پھر دنیا کے سارے مصور روشنیوں میں تصویریں بناتے ہیں۔ یہ تیرا پروردگار ہے، یہ خالق مطلق ہے، یہ فعال لما یرید ہے، جس نے 3 اندھیروں میں تیری اتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے، 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات 3۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں تمہاری تصویر بنائی۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم نے تمہیں سکھایا۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ اب قرآن میں غور کریں، جھنجھوڑنے کے لیے قرآن بہت ہے، کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے قرآن کافی ہے، کسی کو جگانے کے لیے قرآن کافی ہے، کسی کو دنیا کے نشے سے نکالنے کے لیے قرآن کافی ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اتنا اچھا قرآن بھیجا ہے، اس کے بعد بھی تم نہیں مانو گے میری؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين۔ سینے کو چیرنے والی آیتیں ہیں یہ۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، غفلت برتتے ہو اس قرآن سے؟ ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے؟ میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تمہارا رخ کہیں اور ہے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اور اس جسم کو دوبارہ لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کا حساب ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سنو، کان کا حساب لوں گا تم سے، کیا سنا تھا تم نے اس سے؟ یہ قرآن ہے، سنو، کان کا حساب لوں گا تم سے، تم نے کیا کیا سنا تھا؟ تم نے اوروں کی برائیاں سنی تھی نہیں سنی تھی؟ تم نے میوزک سنا تھا نہیں سنا تھا؟ گانوں کو کان لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے؟ ہینڈ فری لگا کے اندر ہی اندر میں
تم رقص کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ان السمع، کان کا تم سے حساب لوں گا کہ تم نے اس کان سے کیا کیا سنا ہے۔ کان میرا ہے، مرضی تمہاری، یہ کیسے؟ اتنی عام ہو گئی ہے اس وقت میوزک، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دینداروں نے بھی اپنے موبائلوں پہ ایسی ٹونیں لگائی ہوئی ہیں کہ ڈسکو میوزک لگا ہوا ہے دینداروں کے موبائلوں پہ بھی، اور وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں میوزک صرف وہ ہے جو میوزک کے آلات سے آواز نکلتی ہے، میوزک کے آلات سے نکلنے والی آواز بھی میوزک ہے، اس آواز کی ریکارڈنگ بھی تو میوزک ہے، یہ اس کی ریکارڈنگ ہے، یہ بھی میوزک ہے، یہ بھی حرام ہے۔ دل بہلاتے ہیں میوزک سن کر۔ آپ کسی گاڑی میں سفر کریں، ڈرائیور خام خواہ گانا چلا دے گا، بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، نیند آ رہی ہے، بس ایسی گانے چلا رہا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو راستے میں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، پختون۔ صدمے کی بات یہ کہ وہ پٹھان تھا، دل کو چیرنے والی بات اس لیے کہ وہ پٹھان تھا، پختون تھا، ایسی غیرت مند قوم کا سپوت تھا، نوجوان تھا، چل رہا تھا، میرے آگے آگے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، میرے ہاتھ میں اپنا بیگ تھا، وہ میرے آگے آگے جا رہا تھا، لائن میں لگے ہوئے تھے، ہم آگے آگے جا رہا تھا، اور اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوا تھا، اور چلتے چلتے وہ ہل رہا تھا، چلتے چلتے وہ ہل رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا، چلتے چلتے۔ اتنی دیر بھی حرام کے بغیر نہیں گزر رہی، تو ان پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، اس ملک کی تقدیر تبدیل ہوگی، ان کے گھروں میں خوشیاں آئیں گی، ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ کیا یہ بچہ جب شادی کرے گا اس کو بیوی سے سکون ملے گا؟ کیا اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کے پاؤں دھو کے پیے گی؟ کیا اس کی اولاد اس کی حاضری بھرے گی، اس کی فرما برداری کرے گی؟ جس کی زندگی یہ ہے، ہمیں کسی نے نہیں مارا، ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہمارے حالات کسی نے خراب نہیں کیے، ہمارے حالات ہمارے عملوں نے خراب کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، بیسیوں جگہ یہ کہا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے اعمال خراب تھے۔ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔